السلام علیکم۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا یوٹیلیٹی آف بیوٹی۔ یوٹیلیٹی ہوتی ہے افادیت، اور بیوٹی کا تو آپ کو پتہ ہے حسن یا خوبصورتی۔ خوبصورتی کی آخر افادیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ مینی تھنکرز آف aesthetic consider beauty different from interest in getting things done۔ اب یہ تھوڑا سا ایک باریک فرق ہے، لیکن چونکہ ہم اپنا اتنا مشکل ٹاپک پڑھ ہی رہے ہیں تو ہم یہ باریک باریک چیزیں بھی کر لیتے ہیں۔ بہت سے فلاسفرز ہیں وہ دو چیزوں میں نا تفریق کرتے ہیں۔ ایک چیز تو کہتا ہے کہ وہ جس کو ہم سیدھا سیدھا سا بیوٹی کہتے ہیں، کہ کوئی چیز خوبصورت لگی، کس وجہ سے لگی، کتنی لگی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بس اس کی خوبصورتی کی بات، یعنی خوبصورتی ایک فیکٹر ہے۔ اور فلاسفر اس کو فرق کہتے ہیں اس چیز سے کہ جی کام ہونا چاہیے۔ یہ بڑی تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، لیکن ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں یا جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہمیں بہرحال اس چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کام جو بھی ہم کرنے لگے ہیں، پڑھنے لگے ہیں، کھانا پکانے لگے ہیں، کوئی ڈریس خریدنے لگے ہیں، کوئی چیز کوئی بات کرنے لگے ہیں، تو ہمارا اس چیز میں ذاتی طور پہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کام ہو جائے اور اچھی طریقے سے ہو جائے۔ اور یہ ہمارے مقصد میں ہو سکتا ہے کہ وہ کام خوبصورت طریقے سے ہو جائے، لیکن کبھی کبھی ہماری ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اچھا خوبصورت طریقے سے نہیں بھی ہوا تو لیکن کام تو ہو گیا نا۔ یعنی یہ دو چیزیں کہ خوبصورتی اور کام کا مکمل ہونا، کام کا اچھی طرح ہونا، یہ دو فرق چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ اس فرق کا کیا فائدہ ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ Any person who wants to have these three qualities in anything for some personal benefit، مطلب عام بندہ جو ہے وہ ہم اپنے فائدے کا سوچتے ہیں، یہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، ہم اگر دعا بھی کرتے ہیں، کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، تو بھی اصل میں اس میں اپنا فائدہ ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں ہم دعا کریں گے تو ہم بخشے جائیں گے، یا ہم کسی کا بھلا کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یعنی کہیں نہ کہیں ہم اپنے ذاتی بینیفٹ کا ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہاں کام کے اچھے طریقے سے ہونے میں نا یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اچھائی ہونی چاہیے ہر کام میں، بات کرنے میں بھی، کھانے میں بھی، کسی سے سلوک میں بھی اچھائی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا سچ ہونا چاہیے، کہ ہم فراڈ نہ کریں، ہم جو بات کریں چاہے وہ کتنی بھی مشکل ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سچ ہم بولیں، نقلیں نہ کریں۔ نقلیں کا بھی مطلب ہے کہ وہ سچ نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے، ہم تو کچھ اور ظاہر کریں۔ تو مقصد سچ اور فائدہ مند، دا یوزفل، کہ جو بھی چیز کریں بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، یعنی چیز اچھی ہو، چیز سچی ہو، چیز مفید ہو۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں کام جو ہے وہ اچھی طرح ہو گیا۔ مثال ایک دیتے ہیں کیک کی، کہ اب آپ نے کیک بنانا ہے، بچوں نے بڑی ضد کی ہوئی ہے کیک کھانا ہے کیک کھانا ہے۔ اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو بازار سے کمرشل کیک ملتے ہیں اس میں میٹھا زیادہ ہوتا ہے، بٹر پتہ نہیں کیسا اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سفید میدا ہوتا ہے، وہ پیٹ میں جا کے جم جائے گا۔ مطلب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ بازار سے ملنے والی چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ہم بچوں کو ایسا ایسا سکھاتے ہیں کہ نہیں گھر میں بیک کرو، گھر میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے، دیکھو اس میں ہم اپنی نظروں کے سامنے میدا ڈالتے ہیں، خود چاکلیٹ خرید کے ڈالتے ہیں کہ اچھی والی ڈالیں بری والی ڈالیں، جو بھی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں پستے بادام اور شکر بھی اپنی پسند کی ہم ڈالتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو ایسا کیک اچھا ہوتا ہے۔ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ ہم ان کو کیوں بتاتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں اچھائی بھی ہے، کیونکہ بہرحال آپ غذا دے رہے ہیں بچوں کو خوش کریں، اس میں ایک اچھائی ہے، اس میں ٹروتھ ہے، یعنی وہ خالص ہے اور وہ یوزفل ہے، کیونکہ اس کے ایک تو بچہ خوش ہوگا اور دوسرا آپ کے جسم کو فائدہ ہوگا اچھی چیزیں کھانے سے، اچھا، سچا اور فائدہ مند۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اب یہ کیک نہیں ہے، یہ کریپس جو پتلے پتلے پرتے ہیں اس کے بیچ میں ایک کریم لگی ہوئی، لیکن اس میں ہم نے اصلی چیز استعمال کی ہے کہ دیکھیں اصلی لیمن ہے، اس کا جو کرڈ بھی بنا ہوا ہے وہ بھی اسے، کیونکہ ہوم میڈ ہے یہ، اور دوسری شہد بھی دیکھیں ہم نے خالص ترین۔ اب بے شک یہ تصویر کمرشل ہو، لیکن وہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیک یا یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ ساری کی ساری سچ ہے، ہم اصلی شہد چھتے میں سے نکال کے یوز کرتے ہیں، ہم اصلی فروٹ یوز کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہی کہ اچھا ہو، سچا ہو اور فائدہ مند ہو، تو ہم سمجھیں گے کہ چیز سکسیسفل ہے۔
اس میں بھی یہی ہے. اب کیوں آپ اوپر سجاتے ہیں پھل فروٹ؟ اس لیے کہ جو آپ کے کیک کی جو بہترین چیزیں، جو غذائیت کے لحاظ سے، فائدے کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھی چیزیں، وہ سب سے اوپر سجائی اس لیے جاتی ہیں کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ سچا ہے، کہ سچ مچ کے پھل ہیں، یہ اچھا ہے، کہ بھئی یہ کھائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی، اور یہ فائدہ مند ہے اس لیے کہ ظاہری بات ہے ان پھلوں میں غذائیت ہے، بڑے ریئر ان میں وائٹامنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کھائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ تمام اچھی چیزیں سامنے ہیں. اوپر دیکھیں، بادام بھی اوپر لگائیں، حالانکہ اندر بھی ڈال سکتے تھے، فروٹ بھی کیک کے اندر بھی ڈال سکتے تھے، لیکن اب دکھاتے اس لیے کیونکہ ہم ان تینوں چیزوں، اچھا، سچا اور فائدہ مند کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بتائیں. بٹ ود دا بیوٹیفل ہی پلیس کا مطلب ہے جس پرسن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ تین چیزیں تو ہوں ہی چیزوں میں، کاموں میں یا چیزوں میں، لیکن جہاں بات آتی ہے بیوٹیفل کی، وہاں ہماری کھلواڑ شروع ہو جاتی ہے، ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. اب یہ دیکھیں، یہ بھی کیک ہے، یہ بھی کیک ہے، فائدہ ہے، اس کیک کی اچھائی نظر آ رہی ہے، اچھائی نظر آ رہی ہے، اس کی فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں بھی نظر آ رہا ہے. اس میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ اس میں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہ کیکس وہ ہیں جو کہ کمپٹیشنز کے لیے بنتے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے یہ دونوں کیکس وہ ہیں جنہوں نے کمپٹیشنز جو ہیں وہ جیتے ہوئے. یہ دیکھیں، اب اس میں نہ غذائیت کی سمجھ آ رہی ہے، نہ ذائقے کی سمجھ آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی اور فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسکلپچر ہے، یعنی ہم تو اس کو سمجھ ہی کچھ اور رہے ہیں، ہم تو کھانے کی چیز سمجھ ہی نہیں رہے، لیکن یہ بہرحال کیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں معاملہ آتا ہے خوبصورتی کا، جہاں آتا ہے کسی بھی چیز کی خوبصورتی کا معاملہ، وہاں ہم ذاتی طور پہ پلیجر لینا شروع کر دیتے ہیں، کہ یعنی ہم خوبصورت چیز کو علیحدہ سے ڈیل کرتے ہیں اور فائدے کی اور مفید چیز کو علیحدہ سے ڈیل کرتے ہیں. when something pulls our attention for its beauty، جب کوئی بھی چیز ہماری توجہ کھینچتی ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، all of a sudden its utility or benefit for us becomes unimportant. بڑی بری بات ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ جیسے ہی ہمیں کسی چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے، ایک دم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا فائدہ اور اس کے جو بھی جس قسم کے بھی فائدے ہیں اور افادیت ہے، وہ ہمارے لیے کم امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو دیکھی جائے گی لیکن خوبصورت کتنا ہے. اٹس اپریسیشن اور انجوائمنٹ بیکمز آر سینٹرل انٹرسٹ، یعنی اس کی تعریف کرنا اور اس کو دیکھ کے خوش ہونا جو ہے وہ ہمارا مین انٹرسٹ بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی خوبصورتی ہے، باقی کھاتے تو رہتے ہیں ہر وقت، وہ تو کوئی بات نہیں، بادام تو میں علیحدہ سے بھی کھا لوں گا، وہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کیک کی خوبصورتی دیکھو. ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم اس قسم کی گفتگو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کوئی خوبصورت چیز آتی ہے، کیونکہ خوبصورتی ہی رہ جاتی ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اینڈ دین وی بگن ٹو اسپیک آف اٹس بیوٹی، کہ ہمارے سامنے جب چیز آئے گی تو ہم اس کے فائدے چھوڑ کے اس کے سینٹرل انٹرسٹ ہمارا اس کی خوبصورتی پہ آئے گا، پھر ہم اس کی خوبصورتی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اس کی بہت بڑی مثال میٹ گالا، میٹروپولیٹن میوزیم میں ایک ڈانس پارٹی ہوتی ہے، اور اس میں جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ جو ایکٹریس اور ایکٹریسز کے لیے شرط ہوتی ہے کہ جب وہ انٹر ہوں تو بہت ہی کوئی یونیک ڈریس پہنے. تو ان ڈریسز کی بڑی ہسٹری ہوتی ہے، بڑے آرٹسٹ مل کے ان چیزوں کو بناتے ہیں، سمجھے آرٹ پیس ہوتا ہے، لیکن ہے تو یہ ڈریس اور ہے شدید انکمفرٹیبل. کہ جب ہم بیوٹی یا اپریسیشن یا آرٹ کی بات کرنے پہ آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اس ڈریس میں، تو ہم نے کمفرٹ کو تو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا. یعنی اب اس وقت ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ یہ ہمیں چبھ رہا ہے، ہمیں کور کر رہا ہے پورا یا نہیں کر رہا، ہمیں گرم یا ٹھنڈا رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے. اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ ڈریس کی بیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو بس ڈریس ہی ڈریس ہے، ہم اسی کو تعریف کریں گے، اسی کو انجوائے کریں گے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جی میٹ گالا میں تو ایسے ہو سکتا ہے. بات یہ کہ ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری شادیوں میں بھی جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، جو خواتین پہنتی ہیں، وہ انتہائی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اس میں سردیوں میں بہت سردی لگتی ہے، گرمیوں میں بے تحاشا گرمی لگتی ہے، وہ چبھتے ہیں، وہ بھاری ہوتے ہیں، وہ ہمیں دھیان سے بیٹھنے نہیں دیتے. لیکن چونکہ لباس کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، لباس کی خوبصورتی کی وجہ سے
آپ باقی سب چیزیں پیچھے کر دیتے ہیں. اب یہ میٹ گالا کے ڈریسز دیکھیں. یہ ویسے میٹ گالا کا نہیں ہے، یہ ایک اور چیز تھی. یہ ویڈنگ ڈریس ہے، لیکن اس میں کمفرٹ کہاں ہے؟ خوبصورتی تو بے تحاشا ہے، لیکن کمفرٹ کہاں ہے؟ خوبصورتی بے تحاشا ہے. یہ میٹ گالا کا ڈریس ہے، خوبصورتی بہت ہے، کمفرٹ کا بالکل نہیں پتہ. اس میں کمفرٹ کہاں ہے؟ لیکن خوبصورتی بہت ہے، ایک ویژول سٹیٹمنٹ ہے. یہ دیکھیں. اب یہ امیجن کریں کہ یہ پر کتنے بھاری ہوں گے اور کتنے سالڈ آرمیچر کے ساتھ، وہ اندر میٹل کا آرمیچر ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پہ فکس ہیں. اب دیکھنے میں تو وہ ایک بہت ہی میجیکل کیریکٹر، بڑی ہی ایک خوبصورت سٹیٹمنٹ تو بن گئی ہے، لیکن کمفرٹ کہاں ہے اس میں؟ کہیں بھی نہیں. یعنی باقی چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، بیوٹی کے لیے قربان کر دیں. یہ دیکھیں کہ ہاں ایک لباس کے لحاظ سے ایک سٹیٹمنٹ تو بن گئی کہ ہاں یہ بھی لباس ہو سکتا ہے، لیکن کمفرٹ اس میں کہیں بھی نہیں ہے. This is what started an important distinction in 18th century about making a distinction between A and B. یہ 18ویں صدی میں ہوا یہ کہ جب یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں کہ بھئی خوبصورتی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. یہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی دو چیزیں جو دو فرق ہیں، ان کو آئندہ کے لیے فرق ہی سمجھنا چاہیے. اے دا یوزفل آرٹس، ایسے آرٹس جو کہ فائدہ دیتے ہیں. مثلاً فرنیچر ہے، فرنیچر کا فائدہ ہے، سوری تصویر بہت بری ہے، فرنیچر کا فائدہ ہے، یہ استعمال میں آتا ہے، لیکن وہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ. تو ایسے آرٹس جو کہ خوبصورت تو ہیں لیکن فائدہ بھی ہے ان کا. اور بی فائن آرٹس، وہ والے آرٹس جن کا فزیکلی کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے لیکن وہ بہت اعلیٰ درجے کے آرٹس ہیں. مثلاً پینٹنگ. فائن آرٹس کو فائن آرٹس اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پینٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، اور پینٹنگ کو ہم صرف اسی لیے انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، کہ ہم اس کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں اور صرف جو اس کا امیج ہے صرف وہی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. The useful arts like architecture, carpet weaving and carpentry have a clear function and can be judged according to two standards. اب useful arts جو اے تھا، یوزفل آرٹس جس میں ہم نے فرنیچر کو بتایا تھا. یوزفل آرٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آرکیٹیکچر، بلڈنگس ڈیزائن کرنا، کارپیٹ ویونگ کے کارپیٹس انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کارپیٹ ویونگ بھی یوزفل آرٹ ہے، استعمال ہوتا ہے. آرکیٹیکچر استعمال ہوتا ہے، اور کارپینٹری یعنی لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں، فرنیچر وغیرہ، یہ آرٹ بھی ہے، کرافٹ بھی ہے، اور اس کا استعمال بھی ہے. ان کا کلیئر ایک فنکشن ہے، بالکل کلیئرلی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اور جب ان چیزوں کے بارے میں، ان کی خوبصورتی یا استعمال کو جج کرتے ہیں ہم، تو دو طریقوں پہ جج کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہمارا مین جو فنکشن ہے وہ کتنا اچھا سرو کرتے ہیں، کہ مطلب فرنیچر ہے تو بھائی بیٹھا جا رہا ہے اس کے اوپر یا نہیں، کارپیٹ ہے تو اتنا باریک تو نہیں ہے کہ وہ فلور پہ رکھا ہی نہ جائے. مطلب یہ کہ جو کارپیٹ کی اور فرنیچر کے استعمال کی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ چیز پوری کر رہا ہے یا نہیں. پہلا یہ پوائنٹ ہے، اس کے بیس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو کہ بھائی قالین ہے ٹھیک ہے خوبصورت ہے، لیکن بھائی قالین کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اچھا قالین ہے، نہیں تو وہ برا قالین ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے آلسو بائی ججنگ ہاؤ مچ اینڈ واٹ کائنڈ آف پلیجریبل ایکسپیرینس اٹ آفرز اس. دوسری اس چیز پہ بھی قالین کی اور فرنیچر کی اور آرکیٹیکچر کی ویلیو بنتی ہے کہ وہ ہمیں خوش کتنا کرتا ہے، کہ وہ خوبصورت کتنا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ کچھ آرکیٹیکٹس کے گھر بڑے مہنگے بکتے ہیں، حالانکہ اس میں مٹی اینٹیں وہی استعمال ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آرکیٹیکٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت چیزیں بناتا ہے تو اس گھر میں خوبصورتی بھی آپ کو ملے گی، اس وجہ سے اس کی پرائس 30-40% زیادہ ہو جاتی ہے. قالین کی بھی ویلیو اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ کچھ قالینس کے ڈیزائن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چلنا تو اس کے اوپر ہے، لیکن ٹھیک ہے فرنیچر کے ساتھ بھی ہے. اب کرسیوں کی کتنی شکلیں ہیں، کرسیاں بہت ٹائپ کی الگ الگ سٹینڈرڈ پہ خوبصورت ہیں. تو یعنی کرسی کو، فرنیچر کو اس چیز پہ بھی آپ گیج کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ آپ ڈرائنگ روم میں جو کرسیاں لگائیں گے بڑی سوچ سمجھ کے خریدیں گے، بڑی جو آپ کے خیال میں خوبصورت ہوں گی آپ وہی لگائیں گے. بے شک لان میں شاید آپ ایک عام سی استعمال کر لیں. وی کین say the same thing in another way. یہی بات ایک اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے that the useful arts like architecture، کہ جو یوزفل آرٹس ہیں مثلاً آرکیٹیکچر can be appreciated not only as means to some goal،
یعنی ان کا جو مقصد ہے اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ مقصد کتنا اچھا حل کرتے ہیں. لائک میٹنگ اے فنکشنل گول، اکنامک گول، ایز آف یوز گول اور میکسیمم یوز آف اسپیس گول. یعنی اب ان کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ استعمال میں کتنے اچھے ہیں. مثلاً وہ اسپیس کتنی اچھی استعمال ہوئی ہے کہ پیسہ کتنے کم پیسوں میں کتنی اچھی اسپیس ہو گئی ہے. یعنی پیسہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. استعمال میں کتنا آسان ہے کہ مطلب کچن اس لیے بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کہ بھائی بڑا ہی فلو ہے اس میں، بڑے آرام سے موومنٹ ہوتی ہے، کہیں بھی کچھ ریسٹرکشن نہیں ہوتی، تو آپ اس کچن کو کہو گے خوبصورت ہے. یا میکسیمم یوز آف اسپیس کہ ایک ہی گھر میں بہت زیادہ، کہ بھئی 10 مرلے کے گھر میں اس نے 5 بیڈ رومز ایسے بنائے ہیں کہ بہت ہی کمال ہے کہ بھئی 5 لوگ الگ الگ رہ سکتے ہیں. یعنی اسپیس کو بھی اگر بہت اچھی طرح آرکیٹیکچر استعمال کرے تو آپ اس کو بھی کہتے ہیں جی بڑا خوبصورت بنا ہوا گھر ہے، 5 بیڈ روم کا ہے 10 مرلے کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بٹ آلسو ایز این اینڈ ان اٹ سیلف، تو اے تھنگ انٹرنسکلی میننگ فل. دوسرا طریقہ آرکیٹیکچر کو انجوائے کرنے کا یہ بھی ہے کہ کچھ بلڈنگس ہوتی ہی اتنی خوبصورت ہیں یا خوبصورتی سے ریلیٹڈ ان کا کوئی میننگ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی استعمال کچھ ہو نہ ہو، دیکھنے میں تو خوبصورت ہے نا. مثلاً ٹاورز بہت سارے، مینار پاکستان کا کیا استعمال ہے؟ کوئی استعمال نہیں ہے. آرکیٹیکچر آئیفل ٹاور کا کیا استعمال ہے؟ جو ٹاور آف پیزا ہے اس کا کیا استعمال ہے؟ کچھ نہیں ہے. یعنی کچھ بلڈنگز صرف اپنے خوبصورت ہونے کی وجہ سے بھی خوبصورت کنسیڈر ہوتی ہیں. اب جیسے یہ جنتر منتر ہے انڈیا میں، یہ جنتر منتر پارک ہے، یہ تھیم پارک ہے. اب یہ بھی بلڈنگ ہے آرکیٹیکچر، فائدہ اس کا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو سورج کے سائے جس طریقے سے الگ الگ بنتے ہیں دن میں الگ الگ، جیسے سورج کی گھڑی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ اس میں گیمز اور ایکٹیویٹیز ہیں، ہے آرکیٹیکچر. لیکن اس کا یوز تو کوئی نہیں، یہاں سو نہیں سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے، یہاں میٹنگ نہیں کر سکتے. تو یہ جنتر منتر کے ڈفرینٹ ویوز ہیں کہ کچھ بلڈنگز اپنی ایستھیٹک ویلیو کی وجہ سے بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. This is when enlightenment thinkers made the first step towards our modern conception of the work of art as a thing whose value resides in it and not in its purpose. اب enlightenment ایک پیریڈ تھا فلوسافیکل، اس زمانے میں بہت فیصلے ہوئے، بہت لوگ سوچتے تھے، بہت سارے فلاسفر تھے. اس زمانے میں پہلی دفعہ سمجھیں کہ جو ورک آف آرٹ ہے نا اس کو علیحدہ سے ایک کیٹیگری میں ڈالا گیا کہ بھئی ورک آف آرٹ یعنی کوئی اسکلپچر، کوئی پینٹنگ، کوئی فوٹوگراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کو خود ہی دیکھ کے آپ خوش ہوں. یعنی وہ کام تو ہے لیکن اس کو صرف اس لیے پسند کیا جائے یا ویلیو کیا جائے کہ وہ خوبصورت ہے. آل آرٹ از کوائٹ یوز لیس روٹ آسکر وائلڈ. آسکر وائلڈ بڑا رائٹر تھا، اس نے کہا جی سارا جو بھی آرٹ ہے دنیا میں فضول ہے، فائدہ بے فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور صحیح کہا تھا. جس معاملے میں ہم فائدہ کہتے ہیں کہ بھئی پینٹنگ سے اب آپ نے کیا کرنا ہے، پینٹنگ کو تو صرف دیکھ کے خوش ہونا ہے. یعنی اس کی آرٹ کا فائدہ صرف اس چیز میں ہے کہ وہ جس چیز کو دکھا رہا ہے آپ اس کو دیکھیں اور خوش ہوں. بیوٹی آلسو ہیز نو پرپز ادر دین گیونگ اس پلیجر. اب نتیجہ کیا نکلا؟ کیکس کو ہم نے دیکھا، ڈریسز کو ہم نے دیکھا. ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ بیوٹی جو ہے نا، جو خوبصورتی ہے نا، اس سے کچھ اور فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بیوٹی اللہ نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے اس سے خوشی لیں، اسے سیکھیں اور اس کو انجوائے کریں ہمارے ارد گرد. اب قرآن شریف ہوتے ہیں عام، آپ کیوں بڑا خوبصورت لکھا ہوا لیتے ہو؟ کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یعنی جو چیزیں بیوٹی کی ہم اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں خوشی دیتی ہیں. اس کے علاوہ بیوٹیفل آبجیکٹ، بیوٹیفل پرسن، بیوٹیفل تھنگ سے کچھ اور فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری آنکھوں کو بھلی لگتی ہے. But within this sensual pleasure, beauty does give us some standards by which we can appreciate many types of goodness in things we encounter. لیکن ایک اور تھوڑی سی ایک سلائٹلی ذرا فرق سوچ بھی ہے اور جو کہ بالکل درست ہے، میں پورا ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں خوبصورتی صرف اس لیے ہے کہ ہم اس سے خوش ہوں. اور واقعی آپ خوش ہوتے ہیں ہر چیز کو. بھائی پھول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے آپ کو، آپ کیا اس کا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے اس کو دیکھ رہے ہیں، بار بار اس کو سونگ رہے ہیں اور آپ کے دل کو خوشی ہو رہی ہے. لیکن اسی بیوٹی کو انجوائے کرنے، اس سے پلیجر لینے کے دوران بیوٹی آپ کے لیے بڑی میجیکل طریقے سے کچھ کر رہی ہوتی ہے جس کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوتا. وہ آپ کے لیے یہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اچھے کے سٹینڈرڈز اونچے کر رہی ہوتی ہے. کچھ سٹینڈرڈ آپ کے لیے سیٹ کر رہی ہوتی ہے
کہ ہاں خوبصورتی تو نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہاں سب سے خوبصورت سرخ کون سا ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر اس سے بھی زیادہ سرخ کوئی چیز دیکھیں گے جو کہ ظاہر ہے بیوٹیفل ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نہیں اس سے بھی زیادہ سرخ ہو سکتا ہے. یعنی بیوٹی آپ کے اندر چیزیں اپریشیٹ، چیزیں انجوائے کرنے کے سٹینڈرڈز، اچھائی کی مثالیں بہترین سے بہترین آپ کے لیے قائم کرتی جاتی ہے بیوٹیفل آبجیکٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھے یا خوبصورتی کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں جس کو ہم بار بار فالو کرتے جاتے ہیں اور اس کو اچھے سے اچھا کرتے جاتے ہیں. اب جیسے کارٹونز میں یہ دیکھیں نا، بیوٹیفل جتنی بھی لڑکیاں ڈزنی کے کارٹونز میں جتنی بھی پرنسس یا لڑکیوں کو خوبصورت دکھایا، ان کے فیچرز تقریباً ایک جیسے ہیں. سرخ اور چھوٹے چھوٹے ہونٹ اور بڑی بڑی آنکھیں، ہر ایک کے ساتھ یہی بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے ہونٹ اور ایک طرح کی پرپورشن. یعنی یہ کچھ بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہیں جو کہ بڑے عرصے میں ہم نے قائم کر لیے کہ ہاں یہ چیز ہوتی ہے تو خوبصورت ہوتی ہے. یعنی بیوٹی آپ کو سٹینڈرڈز بھی دیتی ہے. So when someone says about a piece of music that he likes, that I can listen to it forever. کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو گانا اتنا اچھا ہے کہ میں تو ساری عمر اس کو ریپیٹ پہ سنتا ہوں. We should understand that he can listen to it forever just to get as much pleasure from it as he can. There is no other purpose that music can than itself. تو جب کوئی کہتا ہے کہ بس میں تو بس اس کو سنتا ہی رہوں، اس کا مطلب سمجھنا یہ چاہیے کہ وہ کیوں بار بار اس کو سننا چاہتا ہے. اس لیے کہ وہ گانے کو ایک دفعہ سننے میں جو خوشی ہوتی ہے 2 دفعہ سننے میں ڈبل ہوتی ہے، 3 دفعہ سننے میں 3 گنا ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو خوشی اس کو ایک نغمہ سننے سے ہو رہی ہے وہ اس کو بار بار ہو. یعنی وہ خوشی اپنی بڑھا رہا ہے جب تک کہ وہ بور نہیں ہو جاتا. یعنی جہاں تک اس کا کہتے ہیں نا پیٹ نہیں بھر جاتا خوشی سے، پلیجر سے، وہ تب تک وہ گانا سنتا رہے گا. تو کیا یہ چیز کافی نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیوٹی کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی وہ آپ کو خوشی دیتی ہے، آپ کا سٹینڈرڈ اونچا کرتی ہے. لائک دا پلیجر آف فرینڈشپ، مثلا جیسے دوستی کی خوشی ہوتی ہے. دوستی کی کیا خوشی ہوتی ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی ہمارا دوست ہو یا نہ، لیکن بہرحال دوستی کی ایک خوشی ہوتی ہے. دوستی کہتے ہیں دوستی بڑی خوبصورت چیز ہے. دا پلیجر ان بیوٹی از کیوریس. یہ بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا جیسے دوستی میں مزہ ہوتا ہے اسی طرح خوبصورتی میں بھی مزہ ہوتا ہے. دوستی میں مزہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو ہم اس کی ہر بات جاننا چاہتے ہیں. وہ کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا ہے، کدھر جاتا ہے، اس کے دوسرے دوست کون سے ہیں، اس کے بہن بھائی سے کیسا ریلیشن شپ ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کتنے پیسے کماتا ہے. مطلب ہم پوچھیں یا نہ پوچھیں لیکن ہم جس کو دوست بناتے ہیں جس کو بڑا اچھا دوست سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم سب کچھ پتہ کرنا چاہتے ہیں. خوبصورتی کا بھی یہی فائدہ ہے، خوبصورتی بھی یہی کرتی ہے. جب ہم کسی چیز کو خوبصورت مانتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور قدرت نے بیوٹی اسی لیے بنائی ہوئی ہے. قدرت جس چیز کو خوبصورت بناتی ہے، قدرت چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ اور پتہ کریں، علم حاصل کریں، کیونکہ اس کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ ہے. دوستی ہے بھائی مزہ آتا ہے دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ دوست آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ آپ اسی کے بارے میں پتہ کریں گے نا، کسی اور دوسرے کے بارے میں تو نہیں پتہ کریں گے. اسی طرح our curiosity about anything beautiful aims to understand its object and to value what it finds. اسی طرح ہم خوبصورت چیزوں کے بارے میں بھی کیوریس ہوتے ہیں. ہمیں بڑا تجسس ہوتا ہے کہ جو چیز پیاری ہے وہ کیوں پیاری ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کس نے ابھی تک چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ کب ہمیں نظر آ سکتی ہے. کتنے سوال ہوتے ہیں ہمارے کسی بھی خوبصورت چیز کے بارے میں. ہم پاگل ہو جاتے ہیں کوئی واقعی میں خوبصورت چیز دیکھیں تو. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں. جو چیز خوبصورت ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر جو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو ہم ویلیو کرتے ہیں. یعنی اس کو بھی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ویلیوبل انفارمیشن ہے، وہ اچھی انفارمیشن ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت چیز سے آئی ہے. بھئی خوبصورت آپ کو پھول، جیسے گلاب اگر کسی نے پہلی دفعہ دیکھا ہو تو وہ اگر اس کو پسند آئے دیکھتے ہی تو وہ تو پاگل ہو جائے گا. وہ کہے گا کس قدر زیادہ پتیوں والا پھول ہے، ہر پتی فرق ہے، اور اندر سے گہرا ہے باہر سے ہلکا ہے، اور پورا باغ بھرا پڑا ہے، بھئی مجھے بھی چاہیے. یہ چیز اکثر ہمارے ساتھ ایسے ہوتی ہے. ہم کسی اور شہر میں جاتے ہیں، وہاں کوئی نیا پھول دیکھتے ہیں، خوبصورت دیکھتے ہیں،
ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے موسم میں لگ جائے گا یا نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید پتہ کریں اور وہ چیز اپنے قریب سے قریب رکھیں. ہم کیوں بدصورت طوطے اپنے پاس نہیں رکھتے، ہم خوبصورت ترین پرندے اپنے پاس رکھتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اور پھر جب خوبصورت ترین پرندے آپ کے پیٹ بن جاتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں، ان کی خوراک کے بارے میں، کس طرح وہ اپنے پر چمکدار رکھیں گے، کس طرح وہ زیادہ زیادہ بچے پیدا کریں گے، کس چیز سے وہ ان کو خوشی ہوتی ہے، کس طرح وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں، کتنی ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، کتنی گرمی لگتی ہے، رات کو کتنا سوتے ہیں، کتنا نہیں سوتے. یہ ساری چیزیں ہم پتہ کرتے ہیں خوبصورت چیزوں کے بارے میں. ادھر بھی ایسا ہی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے. خوبصورت چہرہ، خوبصورت چیز دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف بلایا جاتا ہے، چاہے کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے یا کوئی اور کام کروانے کے لیے، لیکن خوبصورتی اٹریکٹ بھی کرتی ہے، پھر آپ اس کے بارے میں پتہ بھی کرنا چاہتے ہو. اب یہ بندی ان فیو بندیوں میں سے ہے جس کے بارے میں آپ انسٹاگرام پہ، انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ پہ پتہ کریں گے کہ یہ کون ہے، کیونکہ یہ خوبصورت ہے. تھینک یو.